بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری تراویح کے بعد آج ہم نے جو قرآن مجید تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے وہ تیسرے پارے کے نصف سے لے کر چوتھے پارے کے ثلث تک مشتمل ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ جنگ بدر، جنگ احد دونوں کا ذکر فرماتا ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جس کے پاس مناسب بنیادی ہتھیار بھی نہ تھے، جبکہ کفار کی تعداد 1000 کی تھی اور وہ پوری طرح مسلح تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور یوں ان کو فتح نصیب ہوئی۔ یہ جنگ بہت سی آنے والی جنگوں کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ جنگ بدر میں شکست کے بعد مکہ کے مشرکین نے بہت بڑے لشکر کے ساتھ مدینے پر چڑھائی کی اور احد کے میدان میں مسلمانوں سے جنگ کی۔ اس جنگ میں فتح ہوتے ہوتے مسلمانوں کو شکست ہو گئی، کیونکہ فوج کے ایک حصے نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہدایات اور حکم کے خلاف عمل کر کے بھاگے اور دشمن کا جو مال تھا غنیمت اس کو لینا شروع کر دیا۔ یعنی جو شخص نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات کو نہیں مانتا تو فتح ہونے کے قریب قریب اللہ تعالیٰ تھوڑے سے مسلمانوں کو آزماتا ہے۔ ہمیں بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری پیروی کرنی چاہیے۔ پھر مسلمانوں کی اس حرکت کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا اور منافقین نے بھی مسلمانوں سے فریب کیا اور فتنہ برپا کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کمزوریوں کی نشاندہی کر کے اصلاح کے متعلق اس میں ارشادات بھی فرمائے، اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کاج فہم لوگ قرآن سے من مانے مطالب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگ عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ غیر مذہب لوگوں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ اب آگے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدہ مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سیدہ مریم علیہ السلام سیدنا زکریا علیہ السلام کی کفالت میں پرورش پا رہی تھی۔ سیدہ مریم علیہ السلام اعتکاف میں ہوتی تو ان کے پاس بغیر موسم کے پھل اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آتے تھے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنی لو لگا لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بغیر موسم ان کو پھل عطا فرماتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جس کی تصدیق خود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے میں ہی کر کے بتا دی۔ پھر اس کے بعد معجزات کا بھی ذکر ہے، لیکن عیسائی اپنے عقیدے پر بضد ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی ہے، حالانکہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ اور اسی طرح یہودیوں کی طرح عیسائی بھی اسلام کی دعوت کے سخت مخالف تھے، چنانچہ نبی علیہ السلام اور عیسائیوں کے درمیان مباہلے کی ایک شرط رکھی گئی کہ دونوں فریق اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کریں، جو جھوٹا ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، لیکن عیسائی اس پر قائم نہ رہے اور مباہلہ میں شرکت نہ کی۔ اللہ تعالیٰ جھوٹی قسمیں کھانے والوں کے لیے سخت وعید فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کو بندے کے لیے آزمائش قرار دیا ہے اور بخل سے بھی منع فرمایا ہے۔ مال اور اولاد نجات کا ذریعہ نہیں ہے، نجات تقوی اور پرہیزگاری سے حاصل ہوتی ہے۔ مومن قرآن پر ایمان رکھتا ہے اور عاجزی سے اللہ کے حضور دعائیں مانگتا ہے، وہ قرآن کی آیتوں کا معاوضہ نہیں لیتا۔ مومن کے نیک اعمال کا صلہ اس کے رب کے پاس ہوتا ہے۔ اور پھر تاکید فرمائی آخر میں کہ اے ایمان والو، جب تمہارا کفار سے مقابلہ ہو تو میدان میں ثابت قدم رہو اور اپنے مورچوں پر ڈٹے رہو۔